اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ایک ریڈی چھوٹی سی لگا لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ اس ریڈی سے آپ ایک بڑے تاجر بن سکتے ہیں۔ ارے کسی بزرگ کی دعا لگ گئی اور وہ توفیق اللہ نے مجھے دے دی، تو وہ میں نے 2010 میں سب سے پہلے تقریباً 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک وہ ایسا خوبصورت روڈ بنایا، وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ تو انہیں میں نے ٹیلی فون کر کے اپنی کیفیت بتائی، تو وہ کہنے لگے جی آپ کو گردے کا درد شروع ہونے والا ہے اور آپ کو الٹی بھی آئے گی، آپ کے ادھر پسینہ بھی آئے گا، تو آپ جو ہے نا علاج کرائیں، آپ اپنا جلدی ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے الٹی بھی آ گئی، میرا درد بھی شدید ہو گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، تو جب الٹرا ساؤنڈ پہ رپورٹ آئی تو بولا کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے۔ تو میں نے اس وقت یہ سوچا جب واپس آ رہا تھا کہ اگر یہ درد مجھے میرے گاؤں میں ہوتا، میرے گاؤں میں مجھے ہو جائے یا کسی اور میرے اللہ کے بندے کو ہو جائے، ہرنیا والے میں ہو جائے، کھرری میں ہو جائے، نیلا دلہ میں ہو جائے، گنڈا کس میں ہو جائے، یہ سب قریب ہیں، تو اس کی کیا حالت ہوگی بھائی؟ تو چلو ہاسپٹل بناتے ہیں، اور نیت ٹھیک ہے تو منزل آسان ہے۔ تو یہ کام کرنے سے جو مجھے روحانی جو مجھے سکون ملا، پھر دل کیا کہ بار بار کھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات دنیا بھر کی اہم شخصیات سے کراتے ہیں۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے اور وہ خواب جس پر چل کر ایک انسان اپنی منزل اور اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ انتہائی اہم شخصیات موجود ہیں، انتہائی عاجز انسان، روحانی اور سماجی شخصیت جن کا تھانہ چونترا پر بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج غلام مرسلین عاجز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جی۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، بڑی سر مہربانی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی باتیں، آپ کے خیالات دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والوں اور ہمارے سننے والوں کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ سر ہمارے پروگرام اپنا مقام پیدا کر کے 2 ٹاپک ہوتے ہیں۔ اس میں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری مہمان شخصیات ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کا تعارف لیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا اس نے جو کام کیا ہوتا ہے معاشرے کے لیے اس کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں جناب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس دور دراز علاقہ میں آپ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔ جس بات کا آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ میں اسی گاؤں سے ہوں، یہاں میری جائے پیدائش یہی ہے، ہمارے والدین آبا و اجداد اسی گاؤں سے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں پہ اس گاؤں میں میں نے 5ویں تک تعلیم حاصل کی، اور 5ویں کلاس کے بعد میری والدین کی یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں، کیونکہ والد محترم خود حافظ قرآن تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں حافظ بن جاؤں۔ تو اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلے وہ گوڑا شریف لے کے گئے، تو میں نے 1 سال وہاں پہ گوڑا شریف میں قرآن پاک حفظ جاری کیا، وہاں سے کچھ قرآن پاک کے سپارے میں نے یاد کیے۔ اس کے بعد کچھ ایسی میرے دل میں آئی کہ مجھے اس قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری تعلیم کی بھی ضرورت ہے آگے چل کے مجھے مستقبل میں، تو میں پھر وہاں سے راول پنڈی آ گیا، چاچی محلے میں
गुलस्तान अदब सेकेंडरी स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने 6ठी क्लास में मैंने वहाँ तालीम शुरू की। बहरहाल वहाँ से मैंने हिफ्ज़ भी कर रहा था और दूसरी तालीम भी जारी थी। ज़ाहिर है कि मेरे लिए एक मुश्किल मरला था और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो बचपन में बच्चे जो होते हैं कतराते हैं पढ़ने से या ऐसी चीज़ों से, स्कूल जाने से या ऐसी, तो वो आदतें मेरे में भी थी। चलते चलते क्या हुआ कि कुछ हालात इस किस्म के हो गए, घरेलू हालात, माली हालात, तो वाले साहब जो थे उनको अपना एक ऐसी बीमारी लाग थी, वो चलते फिरते तो थे लेकिन टीबी का मर्ज़ था। तो मैंने सोचा कि अब बेहतर ये है कि वालिदैन की खिदमत की जाए और कुछ माली हिसाब से कुछ काम काज के सिलसिले में, तो मेरा ज़हन यकदम, तो फिर मैं, ये एक लंबी दास्तान है, फिर मैं सिमली डैम में मैकेनिक हेल्पर के तौर पे भर्ती हुआ। उस वक्त 77 की बात है, 300 रुपया मेरी सैलरी थी। तो वहीं से फिर मेरा जो आगे बाहर जाने का प्रोग्राम बना, तो कुछ दोस्त वहाँ से गए। ये एक लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जान। बहरहाल सन 1917 मई को मैं सऊदी अरब मक्का शरीफ में पहुँच गया। इस दौरान जो मरलात मेरे साथ गुजरे हैं कि मैंने कैसा गया, कहाँ से गया, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम पेश आए, उसके लिए तो एक बहुत लंबी कहानी है, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपका टाइम बहुत कीमती है। तो ये तो हो गया मेरा इस गांव के साथ तल्लक। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सऊदी अरब में पिछले 44 साल से हूँ और मेरी फैमिली भी उधर है और मक्का शरीफ में अल्लाह ताला ने मेरा क़याम रखा हुआ है और वहीं पे अभी तक है। सर अपने वालिद साहब को बताएंगे, वो आपने कहा कि वो हाफिज़ भी हैं और इमाम मस्जिद भी सुनाए थे। इमाम मस्जिद भी वो जब गांव में होते थे तो ज़ाहिर है उस वक्त इतनी ज़्यादा इमाम मस्जिद कोई परमानेंट तो कोई होता नहीं था जी। तो जो भी आपको पता है कि जो भी हाफ़िज़ कुरान होता है तो उसको ये अहमियत दी जाती है कि आप ही नमाज़ पढ़ाएँ, इमामत करें। तो उनका आवाज़ भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। तो फिर जब भी वो गाँव में रहते थे तो जब कोई नहीं होता था तो वो नमाज़ भी पढ़ाते थे। क्या बात। सर समाजी कामों की तरफ आप कैसे आए? क्योंकि हम देखते हैं कि इधर बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, बहुत आला हैसियत के लोग भी हैं, लेकिन आपका काम समाजी हवाले से माशाल्लाह आपका नाम लिया जाता है। समाजी तरफ कैसे आना हुआ? सर इसमें तो मेरा कोई ऐसा कमाल नहीं है, ये तो मैं यही कहूँगा कि जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है मैं इस इलाके से हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, अपने इलाके की मिट्टी से प्यार होता है। तो गो हम इस्लामाबाद रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, मेरे भाई भी वहाँ चले गए, हम इधर इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। लेकिन यहाँ के जो मसाइल थे, इधर हमारे गांव से लेके कब्रिस्तान तक जो मैयत लेके जाना था, जो पहला जो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि ये प्रॉब्लम कौन हल करेगा। जब बारिश हो गई तो उधर से पानी का कस आ रहा है, इधर से दरियाए सुआ है, तो इतनी बुरी हालत है कि आप गांव से जनाजा कब्रिस्तान तक नहीं ले जा सकते जब तक उस जगह को खुश्क न किया जाए, कोई ट्रैक्टर का बंदोबस्त न किया जाए। तो आप बताएं उस सूरत में आदमी क्या सोचता है जब वसाइल भी ना हों। बिल्कुल ऐसे। तो बंदा फिर उस वक्त बैठ जाता है कि यार अब हमारी मदद फरमा। तो हमारे किसी बुज़ुर्ग की दुआ लग गई और वो तौफीक अल्लाह ने मुझे दे दी। तो वो मैंने 2010 में सबसे पहले तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बनता है, वहाँ से लेके यहाँ तक वो ऐसा खूबसूरत रोड बनाया, वो आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से अच्छा, फिर जब आप कोई काम करते हैं ना, मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि आप लाहौर में जाते हैं, कराची में जाते हैं, आप पिंडी में जाते हैं, पेशावर में जाते हैं, वहाँ आप कोई मछली या कोई ऐसा आइटम खाते हैं तो आपको इतना लजीज लगता है कि आप कहते हैं यार मैं फिर जाऊँ, मैं फिर खाऊं। तो ये काम करने से जो मुझे रूहानी जो मुझे सुकून मिला, फिर दिल किया कि बार बार खाऊं। बात समझ गए मेरी? क्या बात जी। सर हॉस्पिटल बनाने का, करम बरी हॉस्पिटल बनाने का ख्याल कैसे आया और इतना खूबसूरत नाम आपने कैसे रखा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ। एक होता है कि बंदा डॉक्टर होता है, वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि चलो एक हॉस्पिटल बनाया जाए, उसमें मेरी रोज़ी लगेगी, मेरे बच्चों की रोज़ी होगी। उधर से तो हम बिल्कुल फारिग। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मेरी मिसेस डॉक्टर है, ना मेरे बच्चों में अभी कोई डॉक्टर है। बनेगा शायद, हम देखेंगे या नहीं देखेंगे।
बहरहाल अभी जो मेरी दूसरे नंबर पे जो बेटी है वो मेडिकल शोबे में जा रही है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द अल्लाह करेगा कि वो भी डॉक्टर बन जाएगी। आपका सवाल कि ये ज़हन कैसे आया, सबसे पहले बात ये है कि ये आप देखें हमारा इलाका रावलपिंडी, जब मेरे पास गाड़ी है तो मुझे तो इतना नहीं लगेगा कि दूर है, दूर बिल्कुल सही। लेकिन एक उस आदमी से पूछे जो यहाँ पे जिस पास कोई साजो सामान नहीं है, उसके पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो वो पिंडी जाने के लिए उसको एक बुरा पहाड़ लगता है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब की वसातत से हमें मोटर वे मिल गई और हमें रोडें मिल गई, लेकिन उससे पहले कि मरीज़ को इस टडुम्बर गांव से, बाकी गांव भी हैं, इस गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप एक मरीज़ को पिंडी लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? ऊपर से बारिश का भी माहौल हो, अगर देखे मरीज़ तो कभी भी आदमी बीमार हो सकता है, उसमें बारिश भी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारा दरियाई इलाका है, ये कस है, अगर पानी है, आगे सुआ है, उसको कैसे लेके जाएंगे? बहुत मुश्किल बात है ना। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन परसों बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे गांव में कोई आज से 20 साल पहले मेहमान आए, तो उन्होंने देखा भाई ना बिजली है ना रोड है, आप लोग कैसे यहाँ गुजारा करते हैं? तो जब कोई मरीज़ हो जाए तो उसको आप क्या करते हैं? मरीज़ को कहाँ लेके जाते हैं? तो उसने आगे से ये कहा कि मरीज़ को इधर कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। मतलब हालत ये थी, आप बताएं कि तो इस सिलसिले में आपका सवाल बहुत अहम है। पहला जनाब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरा कोई बिजनेस पॉइंट से कोई यहाँ हॉस्पिटल बनाने का कोई इरादा नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरी बात, एक वाक़या मेरे साथ पेश आया मदीना मुनव्वरा में। मेरे साथ इब्रारुल हक थे जो सारा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जी। वो मेरे मेहमान थे, अल्लाह के मेहमान थे, वहाँ उम्रे की नीयत से गए थे। तो उनका क़याम मेरे घर में हुआ, तो फिर रात को ही प्रोग्राम बन गया मदीना जाने का, तो मदीना पहुँच गया। जब वहाँ गए तो सुबह की नमाज के बाद जब हम आराम करने के लिए होटल पहुँचे तो वो तो सो गए और मुझे नींद नहीं आ रही। शार्ट लफ्ज़ों में बताऊँगा कि मुझे वहाँ पे इतनी शदीद तकलीफ़ हुई, गुर्दे की तकलीफ़ शुरू हो गई। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने टेलीफोन करके बताया, अपने एक दोस्त थे हफीज़ साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हकीम थे बहुत प्यारे फैसलाबाद में। तो उन्हें मैंने टेलीफोन करके अपनी कैफियत बताई, तो वो कहने लगे जी आपको गुर्दे का दर्द शुरू होने वाला है और आपको उल्टी भी आएगी, आपके इधर पसीना भी आएगा, तो आप जो है ना इलाज कराएं आप अपना जल्दी। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ऐसे ऐसे मेरी तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मुझे उल्टी भी आ गई, मेरा दर्द भी शदीद हो गया। तो मैं फिर वहाँ लिफ्ट में आया, नीचे होटल में थे हम, वहाँ से टैक्सी की, तो मैं उसको बोला फ़ौरन हॉस्पिटल मुझे पहुँचाओ। तो वो जो टैक्सी वाला था वो भी बहुत परेशान हो रहा था कि ये आदमी इतना शदीद बीमार हो रहा है, इससे तो शदीद दर्द है कि ये कहीं इसका इधर ही दम निकल गया तो मेरे खाते में ना पड़ जाए। बहरहाल मैं वहाँ गया, वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मुझे इंजेक्शन लगाया फ़ौरन, तो 5 मिनट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने कहा अब अल्ट्रासाउंड कराएं, तो जब अल्ट्रासाउंड पे रिपोर्ट आई तो बोला कि आपके गुर्दे में पथरी है। तो मैंने उस वक्त ये सोचा जब वापस आ रहा था कि अगर ये दर्द मुझे मेरे गांव में हो, मुझे मेरे गांव में मुझे हो जाए या किसी और मेरे अल्लाह के बंदे को हो जाए, हरनिया वाले में हो जाए, खिर्री में हो जाए, नीला दुल्ला में हो जाए, गंडाकस में हो जाए, ये सब करीब है, तो उसकी क्या हालत होगी भाई? तो चलो हॉस्पिटल बनाते हैं। क्या बात है सर। तो दूसरा सर बात ये है कि अब आपको मैंने आपसे गाड़ी में बात की थी कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से इंतहा करूँ। तो मुख्तसर ये कहूँगा कि जो मेरी नीयत है, और नीयत के हाल कौन जानता है? अल्लाह जानता है। तो जो मेरा मिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में बहुत घूम फिर लिया है, अल्लाह ताला की बड़े फजल व करम है, उसकी रहमतें हैं। तो बार बार मेरे दिमाग में, क्योंकि वालिद साहब सखी सुल्तान बहू के हम वो मुरीद थे, क्या बात। और अक्सर वो सखी सुल्तान बहू का कलाम पढ़ते थे, अक्सर वो बाबे बुल्ले शाह का कलाम पढ़ते थे, अक्सर वो मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम पढ़ते थे। तो एक निस्बत तो हो जाती है ना। क्या बात, सखी सुल्तान बहू। तो
چند اشعار میں آپ کے سید سلطان باہو کے لیے، سر سامنے لازمی۔ پیش کر دیتا ہوں سر باب لازمی۔ بلے شاہ سے۔ سر بڑی زبردست، ضرور۔ تو اس میں میرا جو مشن ہے وہ آپ کو پتہ Clear ہو چل جائے گا، پھر زیادہ کیا آپ کو بات۔ سوال بھی نہیں سر کرنے بہت پڑیں گے، اچھی بات۔ تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ بہت- تو باب بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی ستے نو جگائی تے دس، واہ کیا کہنے، کسی ستے نو جگائی تے 10، کسی ستے نو جگائی تے دس، کسی بھوکے نو رجائی تو دس، کیا بات، کسی روندے نو ہسائی تے دس، راہ تو روڑا ہٹائی تے دس، راہ تو روڑا ہٹائی تے 10، دس تے زخمی کسی دا پھٹ نیو سیتا، خالی پھیری تسبیح کچھ نیو کی۔ واہ کیا کہنے سر، کیا کہنے سر، یہ سر ہمارے ارادے ہیں، واہ، خداوند واہ، کریم ان کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں واہ، کہ ایک اللہ کا بندہ گیا کسی ولی کے پاس، تو وہ کہنے لگا حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ سے ایک سوال ہے، ایک درخواست ہے۔ بزرگوں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جی میں نے رب کو راضی کرنا ہے، سبحان اللہ، رب کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ کہنے یہ کیسے نہیں مشکل کام، یہ تو مشکل اللہ کام کو راضی کرنا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس بندے کو کہا کہ تم اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو تو رب راضی ہو ہے۔ جائے۔ کیا بات، تو سبحان سر اللہ۔ یہی ایک مشن سر۔ تھا، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسپٹل کا جب ارادہ کیا تو دل میں یہی خواہش تھی، دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز، ایک اسپٹل ہوتا ہے نام کا ٹھیک ہے کہ جی اسپٹل ہے، ایک ایسی چیز منفرد بنانی ہے کہ یہاں جو آپ نے ابھی آپ کے دماغ میں چیز ڈال دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، اس کا ایک مقصد تھا۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ جی اتنا خوبصورت اسپٹل بنائیں۔ میں نے کہا ایسی چیز بنا دے کہ جب کوئی ڈاکٹر آئے واہ، تو اس میں سے ایک وال برابر بھی وہ چیز نہ نکالے اور وہ مجبور ہو جائے جہاں رہنے پہ۔ سر اس کیا لیے اس کے اوپر محنت ہوئی ہے سر کیا کہ ڈاکٹر جو آئیں گے وہ اتنے دور دراز علاقے میں سر کوئی نہیں آئے گا، لیکن جب اسپٹل ہم ایسا بنا دیں کہ اگر وہ آیا صرف دیکھنے کے لیے تو اس کا کم از کم اگر وہ بہت مجبور ہے تو 80% اس کا دل مان جائے کہ نہیں کام کرنا چاہیے، چلو 20% پھر بندہ محنت بھی کر لیتا ہے تو گنجائش ہو بہت جاتی ہے۔ اعلیٰ، تو بہت۔ آج تک الحمدللہ جتنے بھی ڈاکٹر آ چکے ہیں، جو بھی آتے ہیں، تو الحمدللہ وہ یہ نہیں کہتے ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری فیملی ہے وہاں پہ، ہم یہاں آ نہیں سکتے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے۔ کہ آئیں یہاں، واہ، تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کو یہ کشش بن جائے۔ کرم بری ہاں، انسان، تو اتنا خوبصورت، اس حوالے سے، اور اب اس سے آگے تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کہ والدین سے آگے آپ کیا تجویز کریں۔ تو یہ تو جب پیدا ہوئے ہم، یا جب امی جی کا نام رکھا گیا، یہ تو سب اس دور وقت سے کی مجھے- باتیں ہیں۔ تو جب یہ یہاں اس مقام پہ جب میں پہنچا ہوں تو والدہ کا نام جو تھا سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ وہی دعائیں کرتی تھی اس مقام کے لیے، تو ان کا حق بنتا تھا۔ کیا بات، تو اس لیے پھر ان کا نام بھی کرم بھری تھا،
تو ان کے نام سے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پورے علاقے میں کرم بھر جائے اور سب شفا ہوں، مریض آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، ہمارے والدین کے صدقے ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جہاں جو بھی آئے اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ سر ہاسپٹل بنانے میں اخلاقی ساتھ کس کس نے دیا؟ سر میرے ساتھ صرف اور صرف یہ ماموں غلام رضا صاحب کھڑے تھے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت ایمانداری کے ساتھ انہوں نے میرا ہاتھ بٹھایا، اور مجھ سے زیادہ انہوں نے محنت کی۔ پیسہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کام کرنا اور کام کرانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ان کا بھی اس انٹرویو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اس کی مہربانی کے بعد، اور خاص کر پھر رضا صاحب نے بہت اپنا ٹائم دیا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر آپ اپنی ذات کا کتنا ٹائم ہاسپٹل کو دیتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ وہی بات کہ میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے، لیکن جب وہ پنجابی میں کہتے جب گلے پہ ہی تو پھر بجانی پینی، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں جب سے سعودی عرب سے آیا ہوں، میں یہیں پہ میرا قیام ہے، یہیں پہ میرا ایک روم ہے، میں یہیں 24 گھنٹے ہوتا ہوں۔ کسی ضروری کام سے اگر اسلام آباد جانا ہو تو میں جاتا ہوں، تو زیادہ ٹائم میرا ہاسپٹل کو دیتا ہوں، تاکہ ابھی سٹارٹنگ میں اس کو جتنا ٹائم دیا جائے، یہاں جتنے جو مسائل ہیں ڈاکٹرز کے ہیں یا میڈیکل سٹاف کے حوالے سے جو بھی پرابلم آ رہی ہیں، تو ان کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی یہ سیدھے ہو جائے، تاکہ پھر میں نے واپس بھی جانا ہے۔ تو اتفاق سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ کرونا کی وجہ سے فلائٹیں بھی بند ہو گئیں، تو مجھے اور زیادہ ٹائم مل گیا ہے کہ میں اس کو مزید اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اخلاقی ساتھ کس کس نے دیا، لیکن آپ کو ہاسپٹل بنانے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ سر میں بالکل آپ کو بتاؤں گا، مجھے کوئی ایسی سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ مجھے کوئی بہت بڑی کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جب اللہ کا فضل ساتھ ہو، والدین کی دعائیں ساتھ ہوں، اچھے دوستوں کا ساتھ ہو، تو پھر کس چیز کی پرابلم ہے سر؟ کیا بات۔ سر میڈیکل کیمپ لگانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ ہر ہفتے دیگر علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے ہاسپٹل بنا دیا، لوگوں کو جس کو مسئلہ ہوگا یہاں پہ آئیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنا بھی یہ دور دراز کے علاقے میں ان کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، اتنا وہ نہیں رکھتے بیچارے۔ اب خیر ابھی تو کافی لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی علاقے ایسے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے، آپ نے آج بھی دیکھا ہے کہ اس علاقے میں جہاں کوئی بھی نہ جائے، وہاں جا کے ہم کیمپ لگائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ پرابلم ہے۔ تو جو غریب لوگ ہیں، دیکھیں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہم کیمپ لگا رہے ہیں کہ وہ بیچارے وہ دوائی لیتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کے رسپانس کی کالیں بھی آتی ہیں کہ جو آپ نے کیمپ لگایا تھا، جو آپ نے ہمیں دوائی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں شفا عطا فرمائی، تو ہمارے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہے نا جی، آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی نہیں کہ آپ ایک ہاسپٹل بنا کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ انتظار کریں کہ جی مریض آئیں گے۔ ان کے گھر پہ 10 دیکھتے ہیں، ہم جا کے کہتے ہیں بھائی آئے، ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس، شفا رب دے گا، علاج ڈاکٹر کریں گے، اور کوشش اور محنت ہم کریں گے، تو خداوند کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ سر جو لوگ صحت کے شعبے میں آنا چاہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جو شعبہ صحت کے ساتھ منسلک ہیں، ڈاکٹر ہو گئے، پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی، میں ڈاکٹر ذات کا جو یہاں پہ میرے پاس جو ادھر ہے موجود، ان کا تو میں بہت مشکور ہوں کہ، اور پورے سٹاف کا مشکور ہوں۔ یہ رات دن 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے جب رات کو کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو جو بھی ڈاکٹر سو رہا ہے، رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، فوراً آ کے وہ اپنا اس مریض کو دیکھتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے جو ہیں اپنے ڈاکٹر حضرات، ان کا بہت مشکور ہوں، اور وہ بہت بڑی محنت کرتے ہیں۔ رہا دوسرا جنرل آپ سوال کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر جو ہے ماشاءاللہ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور ڈاکٹر کو لایا جائے، لیکن ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ میرے سے قابل برداشت ہو جاتی ہے۔ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں تاکہ یہاں اب آنکھوں کا مسئلہ ہے، یہاں پہ آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں ہے، ڈنٹل کا مسئلہ ہے، دانتوں کے لیے ڈاکٹر چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کرم کرے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر اس ڈٹمبر میں ہوں گے۔ سر کیا بات
کمال. سر زندگی کی کوئی ایسی خواہش یا خواب جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ میرے 44 سال مکہ میں گزر گئے. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب لمبی کہانی ہو جائے گی کہ خداوند کریم کا اتنا کرم ہے کہ 7 دفعہ تو میں بیت اللہ شریف کے اندر گیا ہوں اور ایک دفعہ میں کعبے کی چھت پہ گیا ہوں. اس کے بعد کون سی خواہش ہے؟ سبحان اللہ, کیا کہنے سر جی, یہ تو بہت بڑے. اس سے آگے اور کیا ہے؟ کیا ہوا, کیا بات. الحمدللہ. کرم بری ہاسپٹل کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں جو اسے دوسرے ہاسپٹل سے مختلف بناتی ہیں؟ دیکھیں جی, نمایاں خواہش تو ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں, جو یہاں پہ آتے ہیں دیکھ رہے ہیں. ہاسپٹل بہت اچھا ہے, مشینری بہت اچھی ہے اور اس میں ڈاکٹر اچھے ہیں, یہاں لوگ صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. اور لیکن میرا ایمان ہے کہ والدہ کے نام ہاسپٹل ہے تو اس کی برکت سے لوگ کھینچے چلے آئیں گے اور شفا بھی پائیں گے. سر کرم بری ہاسپٹل تھانہ چونترا کے سینکڑوں گاؤں کا مسیحا ثابت ہو رہا ہے. اٹک کر چکوال سے بھی لوگ آ رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں ایک لفظ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ خداوند کریم کا میرے اوپر اتنا کرم ہے, اتنا فضل ہے, اتنی رحمت ہے کہ اٹک سے بھی دعائیں آ رہی ہیں, ڈسٹرکٹ چکوال سے بھی آ رہی ہیں, ڈسٹرکٹ پنڈی سے بھی آ رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سر علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی, علاقے کے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے کام میں رہیں, محنت کریں. ہم لوگ محنت نہیں کرتے ہیں, بس لوگ ادھر دیکھیں ہوٹلوں پہ لڑکے ہمارے سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. اٹھیں, جاگیں, محنت کریں. ہم کیا ہمارے اوپر کیا ہے؟ خداوند کریم کسی کی محنت تو ضائع کرتا نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے جو عزیز ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی محنت کریں, اپنے کام پہ توجہ دیں. کوئی کام کر لیں, نوکری نہیں ملتی ہے, کوئی ریڑھی لگا لیں, اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دے گا. سر میں صافت سے میرا کچھ تعلق ہے, میں کچھ اس ایریا کے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ پل بنا ہے, شاید یہ ٹھیکدار میاں خان مرحوم تھا, انہوں نے بنایا تھا. آپ نے اس کے ساتھ بالکل ہاسپٹل بنایا ہے. یہ اس طرح کے نمایاں لوگ اللہ پاک منتخب کرتا رہتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان اللہ کے منتخب کردہ بندوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت خوبصورت ہاسپٹل اس پورے ایریا کو دیا ہے؟ سر اس حوالے سے میں گزارش, میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, میرے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے, میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور بعض دفعہ انہوں نے اس گنہگار کو بہت آفر بھی دی کہ ایسا کریں, لیکن الحمدللہ میں نہیں وہ چیزیں کر سکا. تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم کوئی مل کے کوئی ایسا کام کریں, لیکن میں سعودی عرب میں تھا اور وہ الحمدللہ ایک بہت ہائی لیول کے بندے تھے اور میں ایک نارمل انسان تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہیں. بندہ کہہ دے جی کہ میں نے ہاسپٹل بنایا, یا میاں صاحب یہ کہہ دے کہ میں نے پل بنایا, یہ جو اصل میں ہی تو انسان کو کھا جاتی ہے. کیا کہنے سے. تو یہ اس کا کرم ہے. میں تو یہ سمجھوں گا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے میاں چودھری خان کو پل کے لیے منتخب کر دیا اور اس گناہگار کو ہاسپٹل کے لیے منتخب کر دیا. اس میں میری تو کوئی وہ بہادری نہیں ہے, یا میرا کوئی کمال نہیں ہے, یا میری کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ میرے اندر کوئی ایسے وصف ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ تو اس کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے, کیونکہ دلوں کو راغب وہی کرتا ہے. ایسے بالکل ایسے کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. آپ کئی ایسے مرلے آئے ہیں, آپ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں سگریٹ نہیں پینا ہے یا اور کوئی یہ برا کام نہیں کرنا ہے, تو جب تک خداوند کریم کی طرف سے بندے کو ہدایت نہیں ملے گی تو اس کو ہمارے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا. سر ہمارا ایک سوال ہے جو ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں کہ سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سر میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں, اگر اس کی بنیاد میں ہی آپ کی نیت میں فطور ہے تو آپ ساری زندگی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ ایک ریڑھی چھوٹی سی لگا لیں, میں دعوے سے کہتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ اس ریڑھی سے آپ ایک بڑے تاجر بن سکتے ہیں. کیا بات, اس میں نیت. اب اس میں ہی اگر آپ نے ایک ریڑھی ہے, اس میں آپ نے ٹماٹر بھی 2 نمبر ڈال دینے ہیں, خراب ٹماٹر بھی رکھ رہے ہیں, جو آج کل ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ ہمارا حال بھی دیکھ لیں. تو نیت کا جو کار و مدار ہے نا,
وہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، اور نیت ٹھیک ہے تو منزل آسان ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے الحاج غلام مرسلین عاجز صاحب، جو انتہائی عاجز انسان ہے اور انتہائی پیارے انسان ہیں۔ ہمیں ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔